من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا کہ انسانوں، اے جناتوں، اے مسلمانوں کی جماعت، میں نے ہوا کو پیدا کیا، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے آسمان کو بنایا، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے زمین کو بنایا، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے چاند اور سورج کو بنایا، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی اسلام کی، مسلمان کی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو اتنا پیارا دین، پیارے نبی، سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اسی نبی کی شان اقدس میں کچھ تعریفات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم سب آقائے ناندار، تاجدار بطحہ، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کائنات، فخر موجودات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دل کی عقیدت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير خلقه كلهم. ہم نے درود ابراہیم اس لیے پڑھی کہ درودوں میں، تمام درودوں کا جو سردار ہے یہ درود ابراہیم ہے، اور یہ درود اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس لیے درودوں میں سب سے افضل درود جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم. اس درود کو ہمیں خوب پڑھنا چاہیے، ہمارے نبی پر بھی، ہمارے نبی کے آل و اولاد پر بھی، ہمارے نبی جس نسل کے آئے ان پر بھی درود و سلام ہے.
کیونکہ ہمارے نبی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اس لیے نبی پر، کیونکہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کہ اے مسلمانوں میں خود نبی پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجو۔ اللہ جب نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اگر ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہیں، نبی کی تعریف سنتے رہیں اور نبی پر درود نہ بھیجیں، تو ہم سے زیادہ کنجوس اور مکھی چوس کوئی نہیں ہوگا۔ مکھی چوس جانتے ہیں؟ جو اگر گھی کے ڈبے میں مکھی گھل جائے تو اس کو بھی چاٹ کے کھا جائے، اس کو کہتے ہیں مکھی چوس۔ تو اس لیے نبی پر درود بھیجنا ہے۔ جتنا عقیدت و محبت کے ساتھ آپ حضرات سنیں گے، اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ ہمیں نبی کا دیدار خواب میں نصیب فرمائے اور نبی کا روضہ بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر جو دنیا میں مجھے خواب میں میرا دیدار کرے گا، کیونکہ خواب میں اگر نبی آئے تو شیطان نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا، دنیا کے سارے انسانوں کا شکل اختیار کر سکتا ہے شیطان، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی سرور کائنات کا شکل و صورت کبھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو خواب میں مجھے دیکھا گویا کہ وہ مجھے حقیقت میں دیکھا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اللہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرے۔ تو خواب میں اگر نبی کا دیدار ہو جائے تو اللہ جہنم سے ہمیں نجات دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حقیقی دیدار ہمیں جنت میں نبی کا قرب نصیب فرمائے اور دیدار بھی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دیدار نصیب کرے۔ میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائے آج، بڑی قیمتی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے انسانوں پر، بلکہ انسانوں میں سے مسلمانوں پر، تمام انسانوں پر تو عام احسان فرمایا، لیکن مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا۔ اس آیت کے اندر خود اللہ کہتا ہے کہ جتنا بڑا احسان میں نے مسلمانوں پر کیا ہے، اتنا بڑا احسان میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی قوم پر نہیں کیا، نہ کسی نبی پر کیا، اور نہ میں کبھی اس احسان کر کے اس احسان کا جتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے ماننے والے، میرے حبیب کے ماننے والوں پر جو میں نے احسان کیا، اس احسان کا میں نے جتلایا بھی ہے کہ اے مسلمانوں میں نے تم پر احسان عظیم کیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس احسان عظیم کیا ہے اس آیت کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ساری چیزیں کھل کر کے آ جاتی ہے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انسانوں، اے جناتوں، اے مسلمانوں کی جماعت، میں نے ہوا کو پیدا کیا، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے آسمان کو بنایا، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے زمین کو بنایا، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے چاند اور سورج کو بنایا، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے کائنات کو سجایا، لیکن میں نے اس کا احسان نہیں جتلایا، کیونکہ اے لوگوں یہ احسان تو میں نے جانوروں پر بھی کیا، یہ احسان تو میں نے کافروں پر بھی کیا، یہ احسان میں تو یہود و نصارہ پر بھی کیا، لیکن مسلمانوں پر احسان عظیم کیا کیا؟ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مسلمانوں میں نے جو تم پر احسان کیا، میں نے تم پر جو احسان عظیم کیا، اور جس احسان کا میں نے احسان کا بدلہ بھی جتلایا، وہ میں نے اپنے رسول، اپنے حبیب، اپنے لاڈلے نبی کو بھیج کر میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا میں آئے تو ہم پر احسان ہوا، ورنہ میرے دوستو اللہ کے نبی سے آنے سے پہلے بدی کا زور تھا، ہر سو ظلمت و جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، ہر جگہ ظلم و جہالت، قتل و غارت گری، شراب نوشی، ڈکیتی، زنا کاری، یہ ساری چیزیں عام تھی۔ انسان کو اگر انسان بنایا تو کالے کملی والے محمد الرسول اللہ نے آ کر انسان کو انسان بنایا۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ اے انسانوں، میں نے آدم علیہ السلام کو احسان عظیم بنایا، میں نے انسانوں میں سے سب سے افضل انسان میں نے آدم کو پیدا کیا، لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا۔ میں نے نوح کو طوفان کی بھنور سے، طوفان کی موجوں سے نکال کر میں نے جودی پہاڑی پر ان کی کشتی کو اطلایا، لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا۔ میں نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ یونس علیہ السلام کو 40 دن 40 رات مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر میں نے ان کو کنارے پر لگایا، لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا۔ میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری دی، لیکن بیماری دے کر شفا عطا فرمائی، لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن 40 رات نمرود کی آگ میں رکھا، اس کے بعد ان کو نجات دلائی، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ میں نے یوسف علیہ السلام کو 40 دن کنویں کے اندھیروں میں رکھا، اس سے نجات دی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ 40 سال کے بعد میں نے یعقوب علیہ السلام کو فراق یوسف کے بعد میں نے دونوں باپ اور بیٹوں کو ملایا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے نجات دی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اے مسلمانوں، اگر میں نے احسان جتلایا تو کالے کملی والا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر امت مسلمہ پر احسان جتلا دیا۔ اور احسان بھی کیوں جتلایا؟ کیونکہ اللہ آگے جو قرآن کی آیت ہے اس میں فرماتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ پیغمبر ہے، یہ وہ انبیاء ہے۔ دنیا میں سارے نبی آئے نبی بن کر، سارے انبیاء آئے انبیاء بن کر، لیکن جب امام محمد الرسول اللہ آئے تو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر کے ان کو مبعوث فرمایا۔ میرے دوستو، سارے انسان ہیں، نبی انسانوں کی طرح ہے لیکن انسان جیسا نہیں۔ حجر اسود پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں۔ خانہ کعبہ ایک گھر کی طرح ہے لیکن اور گھر کی طرح نہیں۔ ہر چیز کی فضیلت ہے۔ نبی انسان ہے لیکن انسانوں کی طرح نہیں۔ نبی کی تخلیق تک کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کی تخلیق کا اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا اہتمام میں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا کیا۔ کیونکہ اللہ کے نبی، خود اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا پانی اور مٹی کے گارے کے درمیان تھا، ابھی پتلا تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا کر دیا تھا۔ اس پر ایک واقعہ میں سناؤں گا ابھی بعد میں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا عظیم بنایا، اتنا برکت والا بنایا، اتنا رحمت والا بنایا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر میں غفور الرحیم ہوں تو میرا نبی رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ اگر بخشنے والا ہے تو میرے نبی رحمت والا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کی بہت ساری صفتیں بیان کی ہیں، اگر وہ صفت گنانا آ گیا تو نبی کی اصل تاریخ رہ جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، جب نبی کی سیرت کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو میرے دوستو دنیا کے سارے سمندروں کے سیاہی ختم ہو سکتی ہے، دنیا کے سارے انسانوں کی زبان گم ہو سکتی ہے، لڑکھڑا سکتی ہے،
لیکن نبی کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نبی تو وہ حسین اور جمیل تھے، نبی تو وہ خوبصورت تھے جس کو اپنے اشعار میں انہوں نے بیان کیا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کہ نبی اتنا حسین و جمیل تھے کہ جو بدر کا چاند یعنی 14ویں رات کا جو چاند ہے وہ بھی نبی کے چہرے کے سامنے پھیکے پڑ جاتا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہے۔ ایک مرتبہ مدینے کے راستے میں نکلے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، دیکھے کہ اللہ کے نبی صحن مسجد نبوی میں کھڑے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا تھا، کبھی نبی کی چہرے کو دیکھتا تھا، اسی طرح کبھی آسمان کی طرف دیکھتا تھا، کبھی نبی کی چہرے کی طرف دیکھتا تھا۔ آسمان میں بھی 14ویں رات کا چاند جو سب سے خوبصورت ہوتا ہے، اگر 14ویں رات کا چاند آسمان میں اگر بادل نہ ہو تو سب سے زیادہ چمکتا ہوا روشن دکھتا ہے اور بہت حسین و خوبصورت لگتا ہے۔ کہا کہ اسی طرح میں نے 70 مرتبہ چاند کو دیکھا، نبی کے چہرے کو دیکھا، میرا دل نے فیصلہ کر دیا کہ چاند تیرے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہے جو میرے نبی کے چہرے میں خوبصورتی ہے۔ اتنا حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ اللہ نے اسی نبی کی امت ہم گنہگاروں کو بنایا ہے۔ اللہ نبی کے صدقے میں اللہ ہم کے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے دوستو، یہ جو آیت جو میں نے پڑھائی ہے نا، یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، منہ کا جو لفظ ہے اس میں ہی اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا کہ میں نے انسانوں پر احسان عظیم کیا اپنے رسول کو بھیج کر، اپنے نبی کو بھیج کر، کیونکہ یہ وہ نبی ہیں جب امت رات میں سو جاتی ہے تو نبی اپنی نیند کی قربانی دے کر گنہگاروں کے لیے اپنے گرم گرم آنسوؤں کو بہا کر کے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ جب نبی سو جاتی ہے تو نبی اللہ کے سامنے گر گراتی ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، سارے نبی اپنے نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن وہ حشر کے میدان میں گرماہٹ اور دھوپ کی شدت میں نبی سجدے میں گر کر امت کی بخشش کروائیں گے۔ جب پلسرات کے راستے میں ان کی امت پھنسی ہوئی ہوگی، امت راستے میں گرتے ہوں گے تو نبی آئیں گے، ہاتھ پکڑ کر کے اپنی امت کو سہارا دے کر کے پلسرات کا راستہ پکڑائیں گے۔ یہ ہے احسان عظیم میرے نبی کا امت پر کہ اپنے نبی پلسرات میں بھی کام آئیں گے، حشر کے میدان میں بھی قائم آئیں گے، یہاں تک کہ جب میرے نبی نے حجۃ الوداع کیا، آخری حج کیا، عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے گنہگار امت کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ میرے دوستو، مکہ کی جو گرمی ہے انسان کی چمڑیاں جلا دیتی ہے۔ چپل آپ اتار کر کے مکہ کے سڑکوں میں نہیں چل سکتے، اتنی گرماہٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کوئی ایئر کنڈیشن روم میں نہیں بیٹھے تھے، کوئی اپنے اوپر چھپر نہیں ڈال دیے تھے، اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر دھوپ کے سامنے، سورج کے سامنے 5 گھنٹے امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں؟ جس کو قرآن نے فرمایا، سورہ رحمان آپ پڑھیے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو کھنکتی ہوئی آواز بانے والی مٹیوں سے پیدا کیا۔ انسان کو جو ہے، جو اللہ نے جو پیدا کیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو اور شیاطین کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن نَارٍ، آگ سے، شیطان اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی مٹیوں سے تیار کیا گیا، لیکن
سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کس چیز سے پیدا کیا؟ ہم انسانوں کو اللہ نے مٹی اور پانی سے پیدا کیا، اللہ نے شیطان اور جنات کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، میرے نبی کو کس سے پیدا کیا؟ اللہ بھی اس کا بھی جواب دیا کہ میں اپنے نبی کو کس چیز سے پیدا کیا۔ بہت قیمتی بات آپ کے سامنے آنے والی ہے کہ نبی کو اللہ نے کیسے پیدا کیا اس دنیا میں اور کن کن چیزوں سے پیدا کیا، اللہ نے ساری چیزوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بلایا کہ اے جبرائیل آؤ، میں اپنے ایک لاڈلے دلارے پیارے حبیب کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک ایسے نبی کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جس سے میں خود اللہ رب محبت کرتا ہوں۔ سارے نبی مجھ سے محبت کریں گے لیکن میں اس نبی کو پیدا کروں گا جس سے میں خود محبت کرنے والا ہوں، اور وہ نبی بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ کہا اچھا، اتنا عظیم انسان، اتنے خوبصورت آپ نبی کو پیدا کرنا چاہیں گے تو بتائیے میرے ذمہ کیا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں نے 8 چیزوں کا فیصلہ کیا ہے کہ اپنے نبی کو 8 چیزوں سے میں بناؤں گا۔ میرے دوستو آج دل پر نوٹ کر لو، نقش کر لو، لکھ لو کہ کتنی قیمتی چیزوں سے اللہ نے میرے نبی کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں اپنے محمد کو 8 چیزوں سے 8 اشیاء سے پیدا کرنے والا ہوں۔ اے جبرائیل، سب سے پہلے تم زمین پر اتر جاؤ اور زمین کے اندر ایک شہر آئے گا جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، طیبہ کہا جائے گا، طاہرہ کہا جائے گا، مبارکہ کہا جائے گا۔ اس شہر کے نام کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جائے گا۔ جاؤ، تم زمین کے اس ٹکڑے پر چلا جاؤ، اس شہر میں چلا جاؤ، اور زمین کا جو مخصوص حصہ ہے میں تمہیں نشاندہی کرتا ہوں، جاؤ وہاں سے مٹی اٹھا کر کے لے جاؤ، مدینہ کی مٹی، مدینہ طیبہ، مدینہ مبارکہ، مدینہ طاہرہ اور خاک شفا، کیونکہ مدینہ کی ہوا جس کو لگ جائے اس کی بیماری کو ابھی جرمن کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر سائنسداں کا ایک مضمون آیا تھا میگزین میں، ہم نے پڑھا، انہوں نے ریسرچ کیا، سارے جو بڑے بڑے سائنسداں ہوتے ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے جو ایک ریسرچ کیا تو اس کے اندر پوری دنیا کا جائزہ لیا کہ ہر دنیا میں سب سے کم بیمار کس ملک میں کس شہر میں پڑتے ہیں۔ تو تمام دنیا کا جب نچوڑ نکالا تو ان کو یہی ملا کہ سب سے کم جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ مدینہ طیبہ کے لوگ، مدینہ طیبہ میں لوگ زیادہ بیمار نہیں پڑتے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک حکیم آیا کہ شاید جاؤں گا وہاں ملک شام سے کہ میں جا کر کے مدینے میں لوگوں کو علاج کروں گا تاکہ میرا بھی پیٹ چل جائے، خرچہ نکل جائے۔ 6 مہینے تک وہ حکیم رہا، ایک بھی آدمی بیمار نہیں پڑا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے وہ حکیم صاحب، کہا کہ اللہ کے نبی، میں تو ملک شام سے آیا تھا کہ اگر کوئی آپ کا ساتھی کوئی شہر میں بیمار پڑے گا میں اس کا علاج کروں گا، لیکن 6 مہینے ہو گئے ایک بھی آدمی میرے پاس دوا لینے، کوئی بیماری نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس مدینے کی ہوا اور اس کی مٹی میں شفا رکھ دی ہے۔ میرے دوستو، اللہ وہاں کی ہوا، وہاں کی مٹی، وہاں کی پانی ہم سب کو نصیب فرمائے، وہاں کی ہر چیز میں شفا ہے۔ تو اس جرمن کے جو سائنسداں تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ قسم، کیونکہ وہ تو ہندو تھے، قسم اس بھگوان کی جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، ایشور کی، ہم نے مدینے سے زیادہ کوئی شفا والی جگہ میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ میں نے ریسرچ کے اندر دیکھا کہ وہاں سب سے کم بیمار ہمیں ملے، سب سے کم علاج کرنے والے ملے۔ اس لیے میرے دوستو دعا کرے اللہ ہم سب کو وہاں کی مٹی نصیب فرمائے، کیونکہ 3 قبرستان ایسے ہیں جو آدمی ان 3 قبرستان میں دفن ہوگا، اللہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں پہنچا دیں گے، اس کو حساب نہیں ہوگا۔ پہلا قبرستان جنت البقیع، جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ، یہاں تک کہ اماں عائشہ صدیقہ بھی ان پر آرام فرمائے، فاطمۃ الزہرا جو جنت کی عورتوں کے سردار، وہ بھی وہاں مدفون ہے، آرام فرما رہی ہے۔ اور دوسرا قبرستان جنت معلی، جہاں ہم سب کی بڑی امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مدفون ہے، جو مکۃ المکرمہ میں ہے۔
اور تیسرا قبرستان فلسطین کا قبرستان ہے، مسجد الاقصی کے قریب میں جو قبرستان ہے وہاں بہت سارے انبیاء، یہاں تک کہ ہزاروں انبیاء اس میں مدفون ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تینوں قبرستان کی مٹی نصیب فرمائے، یہاں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو یہ تین قبرستان اب جلدی جلدی سن لیجئے بیٹو، دوستو وقت نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ مدینہ سے مدینے کی خاک شفا، مدینے کی مٹی لے کر آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور مدینے کی خاک شفا لے کر اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ کہا کہ جبرائیل اس کو رکھ دو، اب جنت میں جاؤ، جنت سے جنت کا مشک لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے اور جنت کا مشک اٹھا کر کے لائے۔ کہا جبرائیل اس کو بھی رکھ دو، پھر جنت میں جاؤ، جنت کا جعفران اٹھا کر کے لاؤ۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے میں جلدی جلدی آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ اس کے اندر تفصیل بھی ہے کچھ، ان تفصیلوں کو چھوڑ کر میں آپ کو مختصر انداز میں سنا رہا ہوں۔ کہا جبرائیل جنت کا جعفران بھی رکھ دو، پھر جنت میں جاؤ، جنت کا کافور لے کر آؤ۔ جو کافور جنت میں ہوگی وہ دنیا کے کافور کی طرح نہیں ہوگی۔ جنت کے کافور اور جعفران کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں تو نقل ہے، انسانوں کو بنایا ہوا ہے، وہاں تو خود رب نے بنایا ہے۔ کہا جبرائیل کافور بھی رکھ دو۔ کتنی چیز ہو گئی گنے؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز حضرت جبرائیل نے، اللہ نے فرمایا جبرائیل پھر جنت میں جاؤ، جنت کے اندر جو میں نے ایک میدان بنایا، ایک پارک لگایا، اس کے اندر جو میں نے پودے اگائے، جس پودے کا نام میں نے سنبل رکھا ہے، اس پودے کو توڑ کر کے لاؤ، اس کے گھاس کو اکھاڑ کر کے لاؤ۔ چنانچہ جنت کا وہ سنبل گھاس اٹھا کر کے لایا۔ کہا جبرائیل اس کو بھی رکھ دو۔ کتنی 5 چیزیں ہو گئی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں نے بہت ساری نہریں پیدا کی ہے، لیکن ان تمام نہروں میں اتنی نہریں پیدا کی اللہ نے جنت میں جس کا کوئی حساب نہیں، ہم حساب نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہر جنتی کو اللہ ایک نہر دیں گے، ایک شراب کا، ایک شہد کا، ایک دودھ کا، 3 نہر ایک جنتی کو ملے گا۔ تو آپ بتاؤ انسان کتنے ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے آخری قیامت تک کتنے انسان آئیں گے؟ جب سب کو 3 نہریں ملے گی تو کتنے نہریں ہوں گے؟ تو فرمایا ان تمام نہروں میں، لاکھوں ہزاروں نہروں میں 3 نہروں کو میں نے فضیلت دی ہے۔ 3 نہریں جو ہیں، جو جنت میں سب سے بڑی نہر ہے، اور ان نہروں کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے نہر جس کو اللہ نے سورہ واقعہ میں ذکر کیا ہے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ معین، کہا جبرائیل جاؤ معین کا پانی لے کر آؤ۔ تیسری نہر، دوسری نہر جس کا اللہ نے 29ویں پارے میں سورہ دہر میں اللہ نے اعلان کیا ہے، آپ پڑھیے سورہ دہر، اس کے پورے مضمون میں آئے گا، میں صرف شارٹ میں وہ آیت پڑھتا ہوں۔ یہ سورہ دہر کی آیت ہے، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ۔ کہا کہ جاؤ جنت میں سلسبیل جو نہر میں نے بنایا ہے، جو معین سے بھی بڑا ہے، اس کا پانی لے کر آؤ۔ اور تیسری نہر جو سب سے بڑا ہے، اور اس نہر کی خاصیت ایسی ہے کہ جو جنتی اس نہر کے پاس جائے گا، اس کا نام رحیق ہے، جو 30ویں پارے میں ہے، سورہ اللہ نے عبس و تولی میں بیان کیا، سورہ تکویر میں۔ آپ اس نہر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی اس نہر میں جائے گا تو اس نہر میں کھڑا ہو کر کہے گا کہ مجھے پانی پینا ہے تو فوراً پانی، کہے گا کہ مجھے دودھ پینا تو فوراً دودھ، شہد پینا فوراً شہد۔ یعنی اللہ نے ساری خاصیت اس نہر میں رکھی جس کا نام رحیق ہے۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم۔ اللہ کے سامنے، اس نہر کے سامنے جنتی صرف یہ کہے گا اللہ مجھے دودھ چاہیے تو دودھ جاری ہو جائے گا، شراب چاہیے تو ایسی شراب ظاہر ہوں گے جس کے وہ مزاجہ من تسنیم۔ دنیا کی شراب پی لے تو اپنی ماں بہن کا بھی پتہ نہیں رہتا کہ ہمارے سامنے کیسے، ایسے مدہوش ہو جاتے ہیں، ایسے نشہ میں گر جاتے ہیں کہ بھائی بہن کا پتہ نہیں رہتا، ادھر نالے میں پڑتا ادھر
چنڈری میں پڑتا، کہاں پڑتا اس کو معلوم ہی نہیں چلتا. لیکن اللہ خود فرماتا ہے جنت کی جو شراب ہوگی وہ مزاجہ من تسنیم، تمہارے ذہن کے اندر فطور پیدا نہیں کرے گا، تمہیں نشے میں نہیں آئے گا. وہ شراباً طہورا ہوگا، بالکل پاکیزہ اور مقدس شراب ہوں گے. ایسی شراب اللہ جنت میں عطا کریں گے. ہاں یہ شراب ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا کی گندی شرابوں کو نہیں پئیں گے. دنیا کی گندی شرابوں کو جو پیے گا وہاں کی شراب ان کو نصیب نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. تو کہا کہ جبرائیل جاؤ رحیق سے بھی پانی لے کر آؤ. اب 3 نہروں کا پانی آ چکا، مدینے کی خاک شفا، جنت کا مشک، جنت کا زعفران، جنت کا کافور، جنت کا سنبل گھاس، اور میرے دوستو 3 نہروں کا پانی. 8 چیزیں جمع ہو گئی، رکھ دیا حضرت جبرائیل نے. کہا اللہ یہ تو بتائیے 8 چیزوں سے آپ کریں گے کیا؟ کہا جبرائیل تیرا کام کہے جو تس کر. کہا اللہ میں نے لے کر آیا، میری یہ خواہش ہے کہ اگر آپ ان 8 چیزوں کی تفصیل ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوگی. میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اللہ کے پیغامبر کون؟ لوگ پیغمبروں تک پیغام پہنچانے والے حضرت جبرائیل. اب جو خاص خادم رہتا ہے، خاص دربان رہتا ہے، خاص دوست رہتا ہے، تو کبھی کبھی دوست کے سامنے راز بھی فاش کرنا پڑتا ہے. تو اللہ نے اپنا راز حضرت جبرائیل کو بتایا، اور حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کو بتایا، ہمارے نبی نے ہم گنہگار امتوں کو بتایا. سمجھے؟ یہ اللہ کے نبی کے صدقے میں ہم سب کو سب کچھ جاننے کا موقع ملا، علم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے. نبی نہ آتے تو ہمیں کچھ نہ ملتا. کہا کہ اے جبرائیل سن، جو تو نے مدینے کی خاک شفا لے کر آیا تھا، اس خاک شفا کے ذریعے سے، اس مدینے کی مٹی کے ذریعے سے میں اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو گوندھ دوں گا. اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے وہ رب جانتا ہے. کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے میں محمد الرسول اللہ کا جسم اطہر کو تیار کروں گا. نبی کی جسم دیکھے تو مدینہ نظر آئے، مدینہ دیکھے تو نبی کا جسم اطہر نظر آئے. کہا کہ اے جبرائیل مدینے کی وہ پاک اور مقدس مٹی سے میں اپنے نبی کے جسم اطہر کو تیار کروں گا، اور جنت سے جو تو نے مشک لے کر آیا، جو انسانوں کے جسم میں جو خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن میرے نبی کے جسم میں جو خون دوڑے گا، جو لہو مبارک ہوگا، وہ لہو نہیں ہوگا بلکہ جنت کا مشک ہوگا. دنیا والے ان کو لہو سمجھیں گے، دنیا والے ان کو خون سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں وہ خون نہیں ہوگا، جنت کا مشک ہوگا. اس پر ایک واقعہ تھا، سنا چلو بعد میں سنا تو اگر ٹائم بچ گیا تو. خون کے اوپر حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے، انشاءاللہ وقت ملے گا تو سنا دوں گا. کہا جبرائیل تو نے جو تیسری چیز لے کر آئے، جنت کا زعفران، لوگوں کے رگ جو ہوتے ہیں جسم مبارک پر وہ رگیں ہوتی ہے، چھوٹی سی اگر بلیٹ لگ جائے تو وہ کٹ جاتی ہے، لیکن میرے نبی کے جسم مبارک میں جو میں رگیں تیار کروں گا وہ حقیقت میں رگ نہیں ہوگا، جنت کا زعفران ہوگا. جنت کے زعفران سے اللہ نے میرے نبی کے رگیں مبارک کو تیار کیا ہے. اور فرمایا کہ جبرائیل تو نے جو چوتھی چیز لے کر آئے، جنت کا کافور. دنیا کے لوگوں میں ہڈیاں ہوتی ہیں، جسم میں کمزور ہوتی ہے، ہڈیوں سے خوشبو نہیں آتی ہے، لیکن میرے نبی کے جسم اطہر میں جو ہڈی مبارک کو میں بناؤں گا وہ حقیقت میں ہڈی نہیں، جنت کا کافور ہوگا. اس لیے میرے نبی جس راستے سے، جس گلی سے گزر جاتے تھے، گھنٹوں تک وہ گلی خوشبوؤں سے معطر رہ جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. جو مدینہ گئے وہ حضرت ابو ہریرہ کا وہ باغ بھی دیکھے ہوں گے جس پر وہ نیولے کی طرح نبی کی خوشبو کو سونگتے سونگتے، ناک زمین پر رگڑتے رگڑتے نبی کی خوشبو کو سونگتے. اور یہ واقعہ کیوں ہوا؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبوی سے نکلے، صحابہ کو کہا کہ ہم تھوڑی دیر میں آ رہے، لیکن بہت دیر گزر گئے، اللہ کے نبی نہیں آئے.
سارے صحابہ بے چین، ان میں حضرت ابو ہریرہ تھے. کہا کہ مجھے سب سے زیادہ گھبراہٹ ہوئی تو میں کیا وہاں سے اٹھا اور میں نبی کی خوشبوؤں کو سونگتے سونگتے، جو مسجد نبوی سے 3 یا 4 کلومیٹر دور پہ وہ باغ ہے، سونگتے سونگتے میں اس باغ پر پہنچا. مجھے کہیں سے راستہ نہیں ملا تو ایک پائپ ملا جس کے ذریعے پانی سپلائی ہوتی تھی، تو میں نیولے کی طرح سکر کر کے اس پائپ سے میں باغ کے اندر گیا اور نبی کا میں نے دیدار کیا. نبی نے پوچھا کہ تو کیسے آیا جبکہ میں نے کوئی راستہ کوئی ایڈریس نہیں بتایا، میں کہاں جا رہا ہوں. کہا کہ نبی آپ کی جسم اطہر سے جو خوشبوئیں آتی ہے راستے میں، ان خوشبوؤں کو سونگتے سونگتے میں یہاں تک پہنچ چکا. یہ نبی کے جسم اطہر میں وہ خوشبو ہوتی تھی. تو کافور تک 5 چیزیں ہو گئی. اب میرے دوستو اللہ فرماتا ہے جبرائیل تو نے جو 3 نہروں کا پانی لے کر آیا، معین کا، سلسبیل کا اور رحیق کا، ان 3 نہروں کے پانی کو میں ایک جگہ ملاؤں گا، اور اس کو ملانے کے بعد دنیا والے کے تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، دنیا والے کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا، میرے نبی کے منہ مبارک سے جو تھوک نکلیں گے، وہ حقیقت میں تھوک نہیں ہوگا، جنت کے ان 3 نہروں کا پانی ہوگا. بھائی ہمارے پسینے سے خوشبو آتی ہے، اگر زیادہ پسینہ ہو جائے تو پاس والے کو بیٹھنا مشکل ہو جاتی، اتنی بدبو آتی بعض لوگوں کے پسینے میں. لیکن میرے نبی کے پسینے میں وہ خوشبو تھی جو دنیا کے مشک میں، عنبر میں وہ خوشبو نہیں ہے. صحابہ اکرام جب نبی کے پسینے کو آتے تھے تو نبی کے جسم سے مل کر کے پسینے کو اپنے جسم پر لگاتے تھے، اور جب ایک مرتبہ جس صحابی کے جسم پر نبی کا پسینہ لگ جاتا تھا، وہ صحابی فرماتے موت تک ہمارے اس جسم کے ٹکڑے سے خوشبو آتی تھی. تو نبی کے پسینے حقیقت کیا تھے؟ وہ جنت کے 3 نہروں کا پانی. میرے دوستو ایسے خوبصورت نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تم لوگوں اے مسلمانوں میں نے ساری نعمتیں دنیا والوں کو دیا ہے، کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، ہوا بھی دیا، اور ہوا اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو دنیا کے سارے انسان، سارے چرند پرند 1 سیکنڈ اگر ہوا روک دے تو سب مر جائے، کیونکہ ہوا ہی سے ہم آکسیجن لیتے ہیں. یہ آکسیجن جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے ہے. 1 سیکنڈ کے لوگ دے سب مر جائیں گے. کہا کہ وہ ساری چیزیں دی میں نے، کسی کا احسان نہیں جتایا، لیکن محمد الرسول اللہ کو بھیج کر میں نے احسان جتلایا. میرے دوستو یہ آیت کا ٹکڑا میں نے بیان کیا، آیت کی تفصیل اور ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنے باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو سچا عاشق اور نبی سے سچی محبت عطا فرمائے. میرے دوست سچی محبت اس وقت ہوگی کیونکہ نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز ہے. جب ہم نبی کے طریقے کو اختیار کر کے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ نبی سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں گے. نماز نہیں پڑھیں گے چاہے زبان سے کتنا ہی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کہتے رہیں، آپ حقیقت میں سچے عاشق نہیں ہیں، جھوٹے عاشق ہیں. کیونکہ نبی نے فرمایا، آخری دم بھی فرمایا، اے عائشہ جب ہمارے نبی آخری وقت آخری سانس لے رہے تھے اس وقت بھی اماں عائشہ کے گود میں فرمایا کہ میرے امت کو نماز کی تاکید کرو، میری امت کو نماز کی تاکید.